بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت اچھی خبر, بہت بڑی خبر. پاکستان کو معاشی طور کے اوپر ایک وائبل اسٹیٹ, ایک بہتر اسٹیٹ بنانے کے لیے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آج ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو لیڈ کیا, جبکہ آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء, جو بھی ریلیونٹ وفاقی وزراء تھے, پلس چیف منسٹر تھے, وہ بھی موجود تھے. اور پھر اس میٹنگ میں ایک ملک کو درپیش مشکلات کے تناظر میں ایک مفصل اقتصادی بحالی کے منصوبے کا مطلب ہے کہ ایک اعلان ہوا, اور اس میں یہ ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانے کا فیصلہ ہوا. اور اس میں ایک حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز تو جاری ہو گئی, لیکن جو عسکری ذرائع ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ کی پوائنٹس جو بھیجے گئے ہیں مجھے, اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اہم چیزیں ہیں. اور ان کے مطابق یہ جو منصوبہ ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے جو سارے کا سارا جو ریوائول ہماری اکانومی کا ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ سی پیک سے بڑا منصوبہ ہوگا, اور معاشی طور کے اوپر مطلب ہے کہ سی پیک سے بھی بڑا منصوبہ ہوگا. اس منصوبے میں دفاعی پیداوار, زرعی, لائف اسٹاک, معدنیات, کان کنی, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کے کلیدی شعبوں میں مقامی سطح کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی سرمایہ کاروں پر زور ہوگا. ان منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, تاکہ ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے سنگل ونڈو انٹرفیس کے طور کے اوپر کام کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ایک متفقہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکے. اب یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. ان منصوبوں کے انتظامی امور اور ہم آہنگی میں پاکستان فوج کا کلیدی کردار رہے گا. اور یہ آپ کو یاد رہے کہ جو فیٹف کے ٹائم کے اوپر جب ہوا تھا, جو ایم او ڈائریکٹریٹ کا جو کلیدی کردار تھا اس وہ لنچ مین تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری فیڈرل اور پروونشل جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور سب کچھ مطلب ہے کہ چونکہ ان کا سینٹرل ایک کردار تھا, اور اس لحاظ سے ہر ایک کو پش کرنا, اور جو بوٹل نیکس تھے, جو بیوروکریٹک ہرڈلز تھی, تاکہ وہ ٹارگیٹس تاکہ پاکستان گرے لسٹ سے ہٹے, تو اس کے لیے جو اچیو کیا گیا اس میں ایم او ڈائریکٹریٹ کا بڑا اہم کردار تھا. اور یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر اب یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے, مطلب ہے کہ ان منصوبوں کے انتظامی امور اور ہم آہنگی میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا. یہ منصوبہ پاکستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر کی حیثیت کا حامل ہے. اس منصوبے کے تحت 4 سے 5 سالوں میں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے سنیے گا, 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ جابز اور 85 لاکھ سے 1 کروڑ لوگوں کو انڈائریکٹ جابز کے مواقع فراہم ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلے 4 سال سے 5 سالوں میں اس منصوبے سے $70 بلین, یہ بہت بڑا کلیم کیا جا رہا ہے کہ $70 بلین کی برآمدات اور $70 بلین کی ہی امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, تاکہ ہمارا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے جو ہمارا, تاکہ یہ اس سے ہماری جان چھٹے. منصوبے سے پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں $100 بلین کا بھی اضافہ ہوگا. یہ بھی مطلب ہے اس جو بھی آج میٹنگ ہوئی اس میں یہی ڈیٹیلز شیئر بھی کی گئیں. اس منصوبے کے تحت اگلے 4 سے 5 سالوں میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی دریافت ہو جائیں گے, جو درپیش معاشی مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی. ان سیکٹرز میں جب تک فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہی جو اوپر میں نے جو ایگریکلچر, آئی ٹی وغیرہ جو میں نے اوپر آپ سے ابھی تو بیان کیے تھے. اگر یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو 2035 تک ایک تخمینہ کے مطابق پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن سکتا ہے. سیکیورٹی اور معیشت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے پاک فوج اور پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے مینجمنٹ کوآرڈینیشن اور اپنی تمام تر توانائی صرف کرے گی, اور جیسے جیسے یہ پروجیکٹ مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا, آرمی کا رول بتدریج کم ہوتا جائے گا. یہ نظام تمام اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی کے ساتھ تعاون پر مبنی اور پوری حکومتی نقطۂ نظر کے ذریعے اب تک کے پیچیدہ اور طویل کاروباری عمل کو مختصر کر دے گا. اس منصوبے کا مقصد وفاقی اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے, تاکہ بروقت فیصلہ سازی اور منصوبے پر تیز سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزنسز انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ وہی والی بات جو میں آپ کو, بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر اوور لیپنگ ہوتی ہے, ایک ادارہ کچھ کرتا ہے, دوسرا ادارہ کچھ کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرتی ہے, ایک صوبہ کچھ اور کرتا ہے, دوسرا صوبہ کچھ اور کرتا ہے, کوئی
آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ جی فیصلے نہیں ہوتے ہماری سول بیوروکریسی میں، اور اس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی ابھی میں بیان کروں گا، اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. اچھا، اور وہ ابھی میں تھوڑا سا یہ پڑھ لوں پھر آپ سے اس مسئلے میں بات کرتا ہوں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اعلیٰ سطح کے وفود کی شرکت تمام تر مشکلات کے باوجود معیشت کو قابو کرنے کے قومی عزم کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے. آرمی اس انیشیٹو میں صرف مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ دے گی تاکہ اس پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. بالکل پریسائسلی جیسے فیٹف کے وقت ہوا، مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی انہی لائنز کے اوپر یہ کام ہوگا. یہ بات اہم ہے کہ یہ جو کونسل بنائی گئی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے نوٹیفائی بھی، یہ جو ابھی جس کونسل کی ہم بات کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ کی جو کونسل بنائی گئی ہے جو ہائی پاورڈ، اس کی نوٹیفیکیشن بھی کر دیا گیا ہے. ملک کے معاشی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ صوبائی اور فیڈرل لیول پر ایک کلیکٹیو کولیبریٹو ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ اپنائی جائے. مطلب وہی والی جو بات کر رہا تھا، اپنا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں نہ ہو، ایک اپروچ ہونی چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے پورے ملک میں. اگر آپ نے جس ملک میں بزنس چلانا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، تاکہ فورن انویسٹر کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے. اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آرمی اپنی سپورٹ فراہم کرے گی تاکہ پروجیکٹ میں مستقل اور دیرپا بنیادوں پر پروگریس کو یقینی بنایا جا سکے. اس فریم ورک کی مثال ہمیں چین اور دیگر ممالک میں بھی ملتی ہے. یہ بہت ہی اہم فیصلے ہیں، بہت ہی خوش آئند فیصلے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے بزنس کے لیے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب ہمیں ڈیفالٹ کا پاکستان کو خطرہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جی اس انیشیٹو سے حالات بہتر ہوں گے. لیکن اس کے لیے میں جو آپ سے کہہ رہا تھا میں بات کروں گا نیب کے متعلق. یہ جو فیصلہ سازی نہیں ہوتی بیوروکریسی میں، اور جو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نیب کا کردار انتہائی نیگیٹو رہا پچھلے 15-20 سالوں میں، خاص طور کے اوپر پچھلے 5-6 سالوں میں. انہوں نے بہت اچھے افسروں کو وہاں پہ پکڑا، ان کو جیلوں میں رکھا، ان کو 1-2 سال 3 سال ان کو جیلوں میں رکھا. اور جب اس طرح سے آپ کریں گے تو کوئی بھی سرکاری افسر کیوں فیصلہ کرے گا؟ اور یہ ہر ایک وزیر اعظم کہہ چکا ہے، یہ ابھی کے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں سب کہ جی فیصلے نہیں کرتے، بیوروکریسی سائن نہیں کرتی، وہ فائلوں کے اوپر سائن نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم پکڑے نہ جائیں. یہ سب کچھ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر آپ وہ جو مسئلہ ہے اصل بیسک مسئلہ، اور وہ مسئلہ ہے نیب کا، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میری ذاتی رائے میں تو اس جیسے ایسے ادارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور نہ صرف بیوروکریسی کو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس طریقے سے ہراس اور ہاؤنڈ کیا، بلکہ جو انویسٹرز ہیں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین، آپ کسی بڑے بزنس مین کا نام لے رہے ہیں، ہر ایک کی فائلز نیب نے کھولی ہوئی ہیں اور ان کو بلیک میل کرتا ہے، فائلز کھول کے بلیک میل کرتا ہے. جتنے بڑے بزنس مین کا آپ نام لیں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ ان کی فائلیں کھلی ہیں. بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ بھئی ایف بی آر کو آپ امپاور کریں، جس بندے کے متعلق بھی کوئی مسئلہ ہو تو ایف بی آر کرے. کرپشن ہے جہاں پہ تو وہاں پہ آپ کرپشن کے ثبوت کی بنیاد کے اوپر آپ پروسیڈ کریں، تو وہ بھی بنتی ہے بات. اور وہ بھی ایسے کیسز میں جہاں پہ پبلک منی انوالو ہو. آپ کا کیا کام کوئی عام بزنس مین کو ہراس کرنا؟ اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے دوست ممالک نے شکایتیں کی ہیں، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں قطر بھی شامل ہے، اور مختلف ممالک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا انویسٹمنٹ کریں کہ آپ کے ملک میں ایک تو یہ کہ جی فائلز ہی نہیں چلتی، فیصلے ہی نہیں ہوتے، اور پھر جب فیصلے ہو جائیں تو کبھی نیب آ جاتا ہے اور کبھی کورٹس انٹروین کر دیتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو ہینڈل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ورنہ اس قسم کا جو انیشیٹو ہے، وہ انیشیٹو بھی جس قسم کا ہم نے ارادہ کیا گورنمنٹ نے اور سول اور ملٹری نے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹس ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ نہیں فروٹس دے سکتا انلیس کہ یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ جو تھریٹس ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ آپ سبسائڈ نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں جو بزنسز ہیں، پاکستان میں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو انکریجمنٹ ہوگی. اور یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جن خاص مطلب ہے کہ فیلڈز کی بات کی گئی، جیسے ایگریکلچر کی آپ مثال لے لیں. آپ پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، ہم ایگریکلچر کی وجہ سے جانے جاتے تھے. ابھی ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز، بلکہ ویٹ بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے حالات ہم نے. اور ہمارے مقابلے میں بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، آپ ان کی ییلڈ دیکھیں، اور چھوٹے چھوٹے ممالک، اور ان میں ہمارے جو ایگریکلچر کی پیداوار ہے اس سے بہت زیادہ پیداوار وہ دیتے ہیں اپنے چھوٹے، مطلب ہے چونکہ سائنٹیفک ایگریکلچر، کارپوریٹ ایگریکلچر کا وہاں
پہ انٹروڈکشن ہو چکا زبردست. ہم ابھی اسی پرانے زمانے کی ہماری ایگریکلچر کا اسٹائل ہے سارا کچھ, اور اسی لحاظ سے آئی ٹی میں انڈیا دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم مطلب ہے کہ ہمارا اتنا ہیومن ریسورس, اتنے لوگ ہیں ہمارے, اور پھر آئی ٹی میں انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں. سو بہت سے یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہی والی بات کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہماری جو اکانومی ہو وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو, نہ کہ امپورٹس کے اوپر ہم بیس کریں ہماری اکانومی, اور ہم وہی والی بات کہ جی ہماری امپورٹس آسمان پہ چلی جائیں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے ان میں بہت بڑا گیپ ہو, اور پھر وہی والا مسئلہ کہ جی آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہیں رہتے, آپ کے پاس آپ ہر وقت کبھی ایک دوست ملک کے پاس, کبھی دوسرے ملک کے پاس, کبھی IMF کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے, کبھی کیا. سو دس از ویری انکریجنگ ڈیسیژن, اور میرا خیال ہے کہ اس ایسے فیصلوں کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں رہنا چاہیے, تاکہ حکومت چینج ہو جائے لیکن اس قسم کی پالیسیز, اس قسم کے فیصلے تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.